ناظرین خوش آمدید، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں سحری ٹائم تسلیم صابری کے ساتھ۔ ایک کالر شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ لائن ڈراپ ہو گئی ہے، ایک کالر اور شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب، ریاست بات کر رہا ہوں میں کوٹلی آزاد کشمیر سے۔ جی ریاست صاحب، کیا کہیے گا؟ بات یہ ہے کہ ہم لوگ ہیں آرمی سے تعلق رکھتا ہوں میں، تو ہمارے پاس آج کل ہندوؤں کو بھی بھرتی کیا جا رہا ہے نا۔ اچھا۔ تو یہاں ہمارے پاس ایک بندہ ہے ہندو، ابھی رمضان شریف۔ جی لائن غالباً آپ کی ڈراپ ہو گئی۔ نقصانات پر بات کر رہے تھے اور اس کی بہت سارے معاشرتی چیزیں بھی، کیا کہتے ہیں؟ جی ہاں تسلیم صاحب، اس میں ایک اہم بات دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو انسان کو پیدا کیا ہے اس کی باڈی کے مختلف فنکشنز ہیں، سسٹم ہیں۔ مثلا ایک ہے اس کا ہڈیوں کا ڈھانچہ، اسکیلیٹل سسٹم، یہ 260 جو جوڑ ہیں۔ پھر ایک ہے اس کے اندر جو ہے سرکولیشن سسٹم، اس کا تعلق قلب سے ہے جو خون کو سپلائی کرتا ہے۔ پھر ایک انسان کے اندر ہے ڈائجسٹو سسٹم جس کا تعلق نظام انہضام سے ہے، چیزوں کو ہضم کرنا۔ پھر ایک مسکولر سسٹم بھی ہے جس سے انسان مختلف کام لیتا ہے۔ لیکن ان میں سب سے اہم ایک سسٹم ہے نرو سسٹم، یہ جو رگوں کا جال بچھا ہوا ہے، اعصاب۔ اس کا کام یہ ہے کہ انسان کوئی بھی چیز دیکھتا ہے، اس میں جو چیز بھی پائی جاتی ہے عقل کو اطلاع دیتے ہیں کہ بھائی یہ چیز ہے، کھڈا آ رہا ہے، سخت چیز آ رہی ہے، نرم چیز آ رہی ہے، یہ فوراً رپورٹ دیتے ہیں۔ یہ سب دماغ سے کنیکٹ ہوتے ہیں، اس کا تعلق قلب سے نہیں ہے، اس کا تعلق ہڈی سے نہیں ہے۔ تو یہ جو اعصاب ہیں، شراب کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ اعصاب کو شل کر دیتا ہے اور وہ اطلاع انفارمیشن دماغ تک نہیں پہنچتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک بندہ شراب پیے ہوئے ہے، سامنے کھڈا ہوگا لیکن اس کے باوجود اس کا سسٹم کام نہیں کر رہا، اس میں گر جاتا ہے۔ ایسے کئی حادثات ہوتے ہیں۔ سامنے کون ہے، اچھا ہے، برا ہے، عزت دار ہے، کون ہے، بھائی ہے، بہن ہے، اس کا امتیاز نہیں کرتا ہے، اس لیے کہ اعصاب شل ہو جاتے ہیں، عقل کام کرنا چھوڑ دیتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو بنایا ہے وہ کسی سطح پہ بھی نہیں چاہتا کہ انسان جو اشرف المخلوقات کے درجے پر ہے اور عقل کے سبب، علم کے سبب جو اس کو یہ مقام ملا ہے، وہ اس سطح سے گر جائے۔ اس لیے شراب کو حرام قرار دیا اور شراب کو حرام کر کے ہر ایسی چیز کی طرف اشارہ کر دیا کہ جو نشہ دلائے اور انسان کی یہ کیفیت بنا دے۔ صحیح مفتی صاحب، جس طرح مفتی صاحب نے اس کو تفصیل سے بیان کیا، آپ نے بھی ڈیٹیل کے ساتھ اس پر گفتگو کی ہے۔ اگر بدحواسی اور یہ سب چیزیں بھی اس کی ایک وجوہات ہیں، وجوہات میں سے ہیں، کیا وہ بدحواس ہو گیا، اپنے ہوش کھو بیٹھا، تمیز کھو بیٹھا ماں بہن میں، اور ایک وقار اپنا کھو بیٹھا ہے، تھوڑی سی پینے سے تو یہ کیفیت نہیں ہوگی؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ جس کی حرمت نص قطعی سے ثابت ہو، یعنی قرآن میں واضح طور پہ اس کی حرمت کو بیان کر دیا گیا ہو، اس کی قلیل ترین مقدار بھی حرام ہی ہوتی ہے۔ ٹھیک اصل دیکھیں، ہم تو جب لاجک تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، علت و سبب تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو عقلی لحاظ سے ثابت کرتے ہیں یا اور قرآن نے مستحکم کرتے ہیں یا کہ جی وہ چلے نشہ اس کی علت ہے۔ لیکن جیسے خمر ہے، اب اس کو چونکہ اللہ نے مطلقاً حرام قرار دیا، اس کی ایک علت نشہ بھی ہے کہ اس میں نشہ موجود ہوتا ہے، لیکن ہم اس اپنی ایک علت کی وجہ سے اس حکم کو اس علت کے ساتھ مقید نہیں کر سکتے، مشروط نہیں کر سکتے، بلکہ شراب، خمر وغیرہ جس کے اوپر، جیسے خمر کے اوپر نص قطعی ہے، منع کر دی گئی قرآن میں، تو اس کا ایک ایک قطرہ بھی حرام ہوگا، چاہے حد نشہ تک پہنچے یا نہ پہنچے۔ ہاں اس کے علاوہ جو دوسری چیزیں ہیں اس پہ کلام ہو سکتا ہے کہ اس میں اگر حد نشہ تک نہیں پہنچے تو کیا حکم ہوگا۔ مفتی صاحب سگریٹ کے لیے کیا کہتے ہیں؟ سگریٹ کے لیے دیکھیں، اس سے یہ تو نہیں ہے کہ اعصاب شل ہو جاتے ہو، انسان اپنے جو ہے وہ ایسی کیفیت میں پہنچ جائے کہ عقل معاف ہو جاتی ہو۔ البتہ یہ بات فیکٹ ہے کہ تمباکو کی نوعیت کی جتنی چیزیں کہا جاتا ہے کہ یہ مصر سے اس کا آغاز ہوا تھا، تقریباً 11ویں صدی سے، اور اس وقت جب اس کا آغاز ہوا تھا، پھر اب اس کا استعمال مختلف انداز سے ہوتا ہے۔ تمباکو کا پان میں استعمال ہوتا ہے، سگریٹ میں استعمال ہوتا ہے، حکے میں استعمال ہوتا ہے، اس کو بطور نشوار بھی استعمال، مختلف طریقے ہیں۔ لیکن بہرحال جب ابتدا میں یہ اس کا تمباکو کا استعمال شروع ہوا تھا تو اس وقت فقہا نے اس کے بارے میں مختلف آراء پیش کی تھی، تو ابتداً جو آراء پیش کی تھی اس کو مکروہ قرار دیا تھا اور اس کو قیاس کیا تھا ان چیزوں پر، پیاز، لہسن وغیرہ پر بھی، کہ چونکہ اس سے منہ میں اسمیل پیدا ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد اس کے اوپر مزید گفتگو کی گئی تو یہ مطلب طے ہوا کہ اگر یہ چیزیں
چونکہ اعصاب کو تو شل نہیں کرتی، البتہ جسمانی نقصان تو دے رہی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا حکم ہے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ ان چیزوں بڑھتا ہے، اگر یہ پوزیشن ہو جائے کہ وہ مرض میں مبتلا ہوتا جا رہا ہے، ہلاکت کی طرف بڑھتا جا رہا ہے، پھر تو روکا جائے گا، لیکن مرض میں مبتلا فی الحال نہیں ہو رہا تو اس وقت اس کو مباح کہا گیا ہے۔ صحیح، یعنی مکروہ نہیں ہے، مباح ہے۔ طبعاً تو مکروہ ہے کہ اطراف والوں کو جو ہے وہ ناپسندیدہ ہوتا ہے، حقہ تو صوفیہ بھی لیکن شرعاً اس کو مباح کہا گیا۔ دیکھیں سگریٹ ہو یا حقہ اور سگریٹ کی ایک ہی شکل ہے، اور وہ صوفیہ ہم سنتے ہیں۔ مسئلہ یہی ہے، مفتی صاحب نے بالکل وضاحت سے بیان فرما دیا کہ یہ اصلاً مباح ہے، ٹھیک ہے، نہ گناہ نہ ثواب، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد اس میں دیکھیں گے کہ مختلف کیٹیگریز بن جائیں گی، مثلاً کبھی سگریٹ پینا مستحب بھی ہو سکتا ہے۔ اچھا، یہ اس وقت ہو سکتا ہے کہ جب انسان بہت شدید ذہنی اذیت میں ہو، ٹینشن میں ہے، یا وہ انٹرویو وغیرہ دینا چاہ رہا ہے، پریشر اس پہ طاری ہو گیا ہے، وہ مطلب مینٹلی طور پہ ایک دم کنفیوز ہو گیا ہے کہ میں اندر جا کے کیا بولوں گا، اس وقت اگر اس کو یہ گمان ہے کہ میں سگریٹ پی کے اپنے ذہن کو منتشر ہونے سے بچا سکتا ہوں، یا گھر میں زوجہ سے جھگڑا ہو گیا، اگر وہ اپنے ذہن کو کنٹرول نہیں کرتا تو اس کو امید ہے کہ منہ سے خرافات نکل جائیں گی، اس وقت اگر وہ سگریٹ پی کے اپنے توجہ کو ہٹانا چاہتا ہے، اور یقینی سی بات ہے کہ ایک سگریٹ باعث ضرر تو نہیں ہوگی، اس وقت اس کا استعمال مستحب ہو جائے گا۔ بالفرض اگر ماں کہتی ہے بیٹا آج میں چاہتی ہوں تو سگریٹ پی کر دکھائے، مجھے اچھا لگتا ہے اسٹائل، فلاں پیتا ہے بہت اچھا لگتا ہے، ایسی تو کوئی معنی کہے، میں مثال دے رہا ہوں ایک مثال کے طور پر، بس تو پی، میں تجھے حکم دیتی ہوں، بالفرض تو اگر ماں حکم دے دے گی اور وہ باعث ضرر تک نہیں ہے، اس کو استحباب کے درجے میں لا سکتے ہیں۔ اب رہی وہ مکروہ والی صورت، وہ یہی ہے جسے مفتی صاحب نے فرمایا کہ اگر وہ باعث ضرر ہے تو مکروہ ہے۔ ایسی سٹیج پر پہنچ گئی اگر، اب میں اس کا عرض کرتا ہوں کہ باعث ضرر ہونے کا ثبوت کیسے ہوگا۔ مسئلہ یہ ہے کہ جب کوئی سگریٹ پینے کا عادی ہے، قانون قدرت یہ ہے کہ جب انسان خود کو نقصان پہنچانے والی کوئی چیز استعمال کرنا شروع کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ مدافعات کے نظام کو بھی اتنی تقویت دے دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، میں ترغیب نہیں دے رہا ہوں، سمجھا رہا ہوں۔ آج کون سی ایسی چیز آپ مجھے بتائیے جس میں ملاوٹ نہیں ہے؟ صحیح، گھی آپ دیکھ لیجئے، ہر چیز آپ دیکھ لیجئے جس میں ملاوٹ ہے۔ اس پر مزید بات کرتے ہیں، بہت دلچسپ طرف جا رہی ہے یہ بات، ایک مختصر سا وقفہ لیں گے، وقفے کے بعد لوٹتے ہیں اس یقین کے ساتھ آپ کہیں نہیں جائیں گے۔